آپ کو پتا ہندو بندر کو مقدس جانتے، تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے، وہ تنگ کرتے تھے، اور اس میں مسلمان بھی رہتے تھے، انڈیا کی بات۔ تو مسلمانوں نے نا ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈا، انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پہ ڈال دیں۔ جب بندر آئے تو وہ سوچنے لگے، پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے، آج دسترخوان لگا ہوا ہے، خیر تو ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، سب واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو 4 بوڑھے بوڑھے بندر، بہت بڑے بڑے پروفیسر علامے ان کے ساتھ، وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے۔ انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا، ان چاروں نے، پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کی، یہ سارے بندر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی، اور وہ بھاگے چلے آ رہے، بھاگے چلے آ رہے، بھاگے چلے آئے۔ ان بڑے بندروں نے روٹیاں ان میں تقسیم کی، اور ساتھ وہ ٹہنی، روٹی کھاتے گئے، اوپر سے پتے چباتے گئے، روٹی کھاتے گئے، پتے چباتے گئے، اور کہتے ہو کہ کل بھی پکا کے رکھا جائے، سانو پتا ہے تسی زہر ملایا۔ یہ علم تو جانور کے پاس بھی ہے، اتنی کیمسٹری تو جانور بھی جانتے۔ مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم، وہ ہے میرے رب کا علم، میرے نبی کا علم۔ انہ لقول فصل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وہ علم وہ ہے جو مجھے یہ پتا دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ آپ لاکھوں کتابیں پڑھ لو، آپ اس چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے، مجھے کس نے پیدا کیا۔ تو انسان کی ایک کمزوری ہے، یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ قطار میں چلنا کون سکھاتا ہے؟ اندھیرے میں ملک چلانا اسے کون سکھاتا ہے؟ غلے کو اکٹھا کرنا، اسے کاٹ کے جمع کرنا، اسے کون سکھاتا ہے؟ یہ جو سفید چونٹی دیمک جس کو کہتے ہیں، یہ اندھی ہوتی ہے، بالکل اندھی۔ اور 3 سال پہلے میرا 6-7 افریقی ملکوں میں سفر ہوا، جو غریب ملک جنگلوں سے بھرے ہوئے، اور جنگلوں سے گزرنا ہوا، اتنے بڑے بڑے پلر نما گھر بنے ہوئے۔ تو مقامی دوستوں کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ دیمک کے گھر ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی کے لیے جو اس دیمک نے سوراخ بنائے، وہ سارے کے سارے جدھر سے سورج گزرتا ہے اس طرف بنائے، ادھر کوئی سوراخ نہیں، سارے سوراخ اس طرف ہیں کہ سورج کی گزرگاہ کو سامنے رکھ کر ان اندھی کیڑیوں نے سوراخ بنائے ہیں۔ تو انسان اور غیر انسان میں ایک یہ عجب فرق ہے کہ یہ پیدائشی جاہل ہوتا ہے، اور پھر سارا زور لگا کے کوئی سیکھ سکھا بھی لے تو وہ بھی ہے الا قلیلا۔ یہ جاہل ہمیشہ زیادہ رہے گا اور علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا، کیونکہ علم کی تو انتہا کوئی نہیں۔ اور میری زندگی 60-70 سال ہے، میں اس میں کیا دعویٰ کروں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ بڑا ہی بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہو ہمیں سارا پتا ہے۔ ایک دل کے ڈاکٹر کہنے لگے، اللہ کی قسم اٹھا کہ اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے، بس اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بچوں، انسان پیدائشی جاہل ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے، اور غلط بھی لے لیتا ہے، صحیح بھی لے لیتا ہے۔ جانور، مخلوق، درند، پرند، درخت، ان کا علم پیدائشی اپنے اندر ہوتا ہے، یہ باہر سے نہیں لیتے، اور غلط نہیں لیتے، ہمیشہ صحیح لیتے ہیں۔ تو تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، حالانکہ جھوٹ لعنت ہے،
سچ بھی بول سکتے ہو، سچائی نور ہی نور ہے، لیکن پرندے کے اندر، جانور کے اندر، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دو، وہ بند کر دو، وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، وہ کہے گا میری یہ غذا ہی نہیں، میں کیوں کھاواں۔ بکری کے آگے آپ قورمہ پکا کے رکھ دو اور دروازہ بند کر دو، وہ بھوکی مر جائے گی، قورمہ نہیں کھائے گی، وہ کہ یہ میری غذا ہی نہیں ہے، میں کھا ہی نہیں سکتا۔ کہ اس کا علم ایسا طاقتور ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ سیب پر کوئی امرود کبھی دیکھا؟ امرود پر کبھی آم دیکھا؟ آم پر کبھی انگور دیکھا؟ انگور کی بیل پہ کبھی کریلا دیکھا؟ کتنا پاورفل علم ہے ان کا کہ انہیں دانے سے نکلتے ہی پتا ہے میں نے شکل کیسے بنانی ہے، میں نے پھل کیسے بنانا ہے، اس میں رنگت کیا آئے گی، اس میں ذائقہ کیا آئے گا، اس میں خوشبو کیا آئے گی۔ تو علم انسان باہر سے لیتا ہے، باقی مخلوق اندر سے لے کر آتی ہے۔ اب آپ کے لیے میں نے آیت پڑھی، یا میں نے اپنی ذات کے لیے بھی، کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ ساری مخلوق کے لیے آیت سناتا ہوں، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے اس کا زندگی کا علم دیتا ہے، اور ان کا علم صحیح ہوتا۔ اب میں نے آپ کو مثال دی نا، بکری کو قورمہ کھلا کے دکھا دو، شیر کو گھاس کھلا کے دکھا دو، شوگر والا چاہے ڈاکٹر ہو چاہے مولانا ہو، اس کے آگے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاندا ہے کہ نہیں کھاندا، چاہے وہ بیگم صاحب ہو اور چاہے وہ میاں صاحب ہو، ذرا شوگر رکھو صحیح، آگے مٹھائی رکھو صحیح، یہ ہمارا شوگر ہی بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ میٹھا کھاتا ہے یہ، اور اپنے آپ کو تسلی کیا دیتے ہیں، ایک گولی ود کھا لواں گے، آج 3 کلومیٹر پیدل چل لواں گے، حلوہ نہیں چھڑنا۔ کہ انسان اپنے جاننے کے خلاف بھی کرتا ہے، جو جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے، جو صحیح جانتا ہے اس کے خلاف بھی کرتا ہے، جو غلط جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے۔ تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے صحیح علم کو سیکھ کر بھی اس کے خلاف۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہ پیویا جی، رات کو آپ بیٹھے ہوئے کش لا رہے ہوں۔ تو آگے علم 2 طرح کے ہیں بچوں، جو انسان سیکھتا ہے وہ 2 طرح کا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے، میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا، چونکہ سارے علوم کیمسٹری عربی زبان میں تھے، لیکن یہ تو پدر من سلطان بود ہو گیا، قصہ پارینہ ہو گیا، اس کو آج میں کیا دہراؤں۔ اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا، ایک علم ہے مقصد زندگی کا، ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ مقصد زندگی کا علم کیا ہے؟ جو قرآن میرے رب نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو میرے رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو میرے رب نے کہا تفسیر الکتاب لا ریب فیہ، جو میرے رب نے کہا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، جو میرے رب نے کہا تنزیل من الرحمن الرحیم، کتابا فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون، جو میرے رب نے کہا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، جو میرے رب نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
جو میرے رب نے کہا کہ یہ کتاب تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ، جو میرے رب نے کہا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تو آگے علم دو حصوں میں ہے، دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے، مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو۔ کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ضروریات زندگی کے علم میں جانور انسان برابر ہیں۔ جانور کو اپنی غذا کا پتہ ہے، جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے۔ اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، وہ نبیوں کو پہچانے، وہ آخرت کو پہچانے، دنیا کا بے سواد ہونا پہچانے۔ تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سیر میں چڑھ گئے تو وہ ملا سے پوچھنے لگے چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ انہوں نے کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ دوسرے نے کہا چاچا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا پتر میں تو آج ہی نہ سنے ہیں۔ کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے؟ کہا بیٹا میں تو آج ہی نہ سنے ہیں۔ کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ اتنے میں موج اٹھی تو ملا نے پوچھا پترو تیرنا بھی سکھیا ہے؟ وہ آکھن لگ گئے کوئی نہیں سکھیا کہ پترو میری ادھی گئی تہاڈی ساری گئی۔ تو میرے عزیزو اگر آپ میرے نبی کا اتارا کا لایا ہوا علم نہیں سیکھو گے تو تمہاری ساری گئی۔ اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے، اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے، لیکن یہ میں حیوانیت سے اوپر نہیں لے جاتا۔ ہم اور جانور اس میں برابر ہو جاتے ہیں۔